الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ دروس میں امور انتظامیہ کے باب کے دوران چند ایسی عبادات جن کو اصلاح نفس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان پر ذمہ داری لگائی، ان کا ذکر چل رہا تھا، جن میں سب سے پہلے روزہ جو انسان کے اندر تقوی اور ضبط نفس کی تربیت دیتا ہے، اس کا ذکر ہوا۔ یہ جو دوسری فصل چل رہی تھی جس میں مال مسلم کی حفاظت اور حفاظت مال جو کہ ایک مقصد شریعت بھی ہے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس میں روزے کو اس لیے بیان کیا گیا کہ جب روزہ انسان کے نفس کو کنٹرول کرنے میں اس کا معاون بن جائے گا اور انسان کے اندر تقوی آ جائے گا تو پھر وہ مال مسلم کی حفاظت میں بھی اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ روزے کے امور اور احکام بیان ہو رہے تھے، درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے مانگنے کا تذکرہ وہ کیا، پھر دوبارہ روزے کی جو کچھ دیگر امور ہیں، دیگر احکام ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے کنٹینیو کیا اور فرمایا کہ یہ سہولت کا بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ پہلے روزے کا حکم دیا تھا تو ایک سہولت یہ دی تھی کہ بھئی اگر تم مریض ہو، سفر پہ ہو تو روزہ چھوڑ دو، تم بعد میں رکھ لو، اس کی مدت کو پورا کر لو۔ ایک اور رعایت اور سہولت کا بیان یہاں پہ اللہ رب العزت نے روزے کے لیے ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو کوئی ایسی عبادت یا ایسی ذمہ داری نہیں سونپی جس کو کرنے کی اس میں سکت نہ ہو۔ یہ اللہ کی رحیمی کی علامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سہولت کے ساتھ جو عبادت ہو سکتی ہے اس کا حکم دیا ہے۔ تکلیف ما لا یطاق یہ اللہ رب العزت نے نہیں دی انسان کو، ایسی تکلیف جس کی کوئی طاقت نہ رکھتا ہو۔ قرآنی احکام کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک اصول قلت تکلیف ہے، ایک اصول عدم حرج ہے کہ ایسے حکم دیے ہیں جس میں تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور انسان کو حرج لاحق نہ ہو، جیسے سفر میں نماز کو قصر کرنے کا حکم ہے، روزہ چھوڑ دینے کا حکم ہے، دیگر بہت ساری ایسی رعایتیں جو اللہ رب العزت نے دی۔ تو یہ جو سہولیات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، یہ گویا کہ انسان کو اس عبادت کے قابل عمل ہونے، اس عبادت کے آسان اور سہل ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رعایات کو بیان کیا تاکہ لوگ اس عبادت کو کرنے میں آسانی محسوس کریں اور اس عبادت کے اندر کوئی لیت و لال سے کام نہ لیں اور اس کو جو ہے اڈاپٹ کر لیں کہ یہ قابل عمل چیز ہے۔ کوئی ایسا چلہ کشی کی بات نہیں بتلائی کہ جو مشکل ہو انسان کے لیے اور وہ کر نہ سکے۔ تو یہاں پہ ایک سہولت کا بیان ہے جو کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے
یہ عطا فرمائی اور فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا اور ازدواجی تعلق قائم کرنا روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، جائز کر دیا گیا ہے۔ اصل میں جب روزہ شروع میں فرض ہوا تو ابھی اس کے پورے احکام نافذ نہیں ہوئے تھے، بیان بھی نہیں ہوئے تھے، نازل بھی نہیں ہوئے تھے۔ لوگوں کے اندر خود ہی یہ ایک پہلے سے جو روزے وغیرہ کا نظام چل رہا تھا، کچھ چیزیں ان میں سے ایز اٹ از کنٹینیو کر لی لوگوں نے، جیسے انہوں نے دیکھا پہلے سے سنا اسی چیز کو وہ اس کو کنٹینیو کر لیا اور اس کو وہ اپنے لیے اسی انداز سے جائز سمجھنے لگ گئے۔ مثال کے طور پہ جو روزہ کے اوقات کا تعین تھا وہ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس آیت میں فرمایا، اس کے بعد یہ تھا کہ روزہ جب افطار کر لیتے تھے، پہلے سے یہی ترتیب چلی آ رہی تھی، روزہ جب افطار کر لیتے تھے تو افطاری کرنے کے بعد سونے سے پہلے تک تو کھانا پینا اور جماع اس کی اجازت تھی، لیکن جو ہی کوئی شخص سو گیا تو اس سونے کے بعد انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ جب کوئی بندہ سو جائے گا تو پھر اس کا دوبارہ روزہ سٹارٹ ہو گیا اور وہ اب دوبارہ کھانے پینے اور جماع نہیں کر سکے گا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہی حکم بھی تھا، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ لوگوں نے از خود یہ سمجھ رکھا تھا اور اس کو کنٹینیو کیا ہوا تھا۔ اب کئی ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں صحابہ کرام نے جو ہے وہ روزہ رکھا، جیسے حضرت قیس انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے سارا دن روزہ رکھا اور ایک باغ میں مزدوری کی، شام میں گھر آئے تو بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، وہ گھر میں کچھ موجود نہیں تھا اور وہ کھانا لینے کے لیے کہیں چلی گئیں کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے، یہ تھکے ہارے تھے اور یہ ان کے واپس آنے تک یہ سو گئے۔ جب یہ سو گئے تو صاف ظاہر ہے اس کنسیپٹ کے تحت کہ بھئی روزہ یہیں سے آگے کنٹینیو ہو گیا ہے، تو اگلا روزہ سٹارٹ ہو گیا، گویا اگلا دن بھی گزر گیا۔ جب اگلے دن نصف دن کو پہنچا تو بے ہوش ہو گئے۔ یہ خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں اور اس میں اللہ رب العزت نے کھانے پینے اور اسی طرح جو ہے نا ازدواجی تعلق کو قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو پہلے جو سمجھتے تھے کہ بھئی یہ چیز رمضان کی راتوں میں جماع بھی جائز نہیں ہے، تو وہ پھر اس کو غلط سمجھتے ہوئے بھی بعض اوقات کر جانے کی ایک ارتکاب ہو جاتا تھا، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی لاگو کیا جانا یا وہ فرض کیا جانا یا حرام کیے جانے کی بات پہلے سے کلیئر نہیں تھی اس طرح۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے سے یہ ممنوع تھا اور حرام تھا، لیکن یہ حلت اور حرمت کی بجائے لوگوں کا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے پہلے سے جو چلا رہا تھا وہ زیادہ اس میں غالب تھا۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ حکم دے دیا تاکہ ذہن کے اندر کوئی ملال رکھتے ہوئے یا اپنے آپ کو شرمندہ کرتے ہوئے یا اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے اس رخ پہ نہ چلیں، بلکہ ان کو حلال اور جائز سمجھتے ہوئے کریں۔ یہ ایک دین کا مزاج ہے۔ بعض اوقات دینی امور کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جائز سمجھ کے کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر وہ جائز ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو وہم ڈال کے دل کے اندر حرام سمجھتے ہوئے پھر اس کا ارتکاب بھی ہو رہا ہو، تو گویا کہ نافرمانی والا مزاج بنتا چلا جائے گا کہ یہ چیز تو حرام ہے لیکن میں کر رہا ہوں، خیر ہے کوئی بات۔ اگر وہ چیز اس کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے تو اس کی حقیقت لوگوں کو بتا دینی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ پانی پینے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے۔ اس پہ جو محدثین ہیں انہوں نے ابواب باندھے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی جو احادیث ہیں ان کو بیان کیا گیا، بلا عذر بھی بیان کیا، بلا عذر بھی آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، وہ بھی سنت عمل ہے۔ لیکن ایک ہی پہلو کو جب بیان کر دیا جاتا ہے کہ بیٹھ کر ہی پینا ہے، بیٹھ کر پینا افضل ہے، جو وہ احادیث ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں،
لیکن جواز کی حد تک کھڑے ہو کر پینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی سنت عمل ہے۔ اچھا، اب ایک بندہ کھڑے ہو کر پی رہا ہے اور اس کو حرام، ناجائز یا خلاف سنت سمجھ رہا ہے، تو گویا کہ وہ سنت کو پامال کرنے کا پرماننٹ مزاج بنائے گا کہ خیر ہے، سنت ہے، اس کو میں اگنور کر دیتا ہوں۔ اس کی بجائے اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ سنت عمل یہ بھی ہے، وہ وقت ضرورت آپ کھڑے ہو کر پئیں، کبھی کوئی ایسا موقع محل ہے جہاں بیٹھنا ممکن نہیں ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر پینے میں اپنے آپ کو ملامت نہ کرو، وہ بھی جائز ہے، سنت ہے، اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک بندہ اس کو غلط سمجھ کے تو کھڑے ہو کر پی رہا ہے۔ یہ ایک مثال دی میں نے، اگر اس مثال کے اوپر ہم دیگر بہت سارے امور کو بھی اگر ہم اس پہ قیاس کر لیں تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہ اصول رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی مومنوں کے لیے حلت اور حرمت واضح کر دی تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو پہلے سے کانسیپٹ موجود تھے اس میں کوئی ابہام نہ رہ جائے اور واضح ہو جائیں چیزیں۔ فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، جائز ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی میاں بیوی ایک دوسرے سے چھٹکارا پا لیں۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، گویا تمہارا اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عربی میں لباس سکون اور اطمینان کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ تم ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہو اور وہ تمہارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ لباس کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا، بڑا اس کے اندر گہرائی ہے۔ لباس انسان کے جسم سے اٹیچ ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، تو گویا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، تو یہ کیسے جدا ہو سکتے ہیں؟ اس کی ریزن، اس رعایت کی اور اس سہولت دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس بیان سہولت کی ایک وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی تو چولی دامن کا ساتھ ہے بھائی، چھٹکارا تو ہے نہیں، لہٰذا ان کو اس رمضان کی راتوں میں حلت عطا فرما دی کہ اس تعلق کو تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہو۔ لباس کی ایک خوبی یہ ہے کہ لباس ڈھانپ لیتا ہے، عیب بھی چھپا لیتا ہے، ساری چیزوں کو چھپا لیتا ہے۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اس لیے بھی فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کے بھی واقف ہوتے ہیں اور اس کو چھپا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب پردہ پوشی کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب اور ستر پوشی کے لیے وہ بھی اپنے آپ کو استعمال کریں اور ان کو ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ڈھال بنے رہیں۔ تو لباس کے اندر بہت سارے معانی موجود ہیں، سکون اور اطمینان کا لفظ بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں جو میاں بیوی کے رشتے کی ایک بڑی ریزن جو ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کا ارشاد فرمایا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس سہولت کے بیان کی وجہ ایک یہ بیان فرما دی کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، لہٰذا تمہارا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ چھوٹ تو نہیں سکتا، اس لیے اس کو قائم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے جو سہولت کو بیان کرنے کی، عالم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ وعدہ خلافی کر بیٹھو گے۔ یعنی اگر یہ حکم تمہیں دے دیا جاتا، اللہ کو تو یہ معلوم تھا، انسانی کمزوری ہے، انسان کی نیڈز ہیں، اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر یہ تم پہ لازم کر دیا جاتا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا اور وعدہ کر لیا جاتا، حکم دے دیا جاتا، تو اس حکم کو پورا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتا اور تم وعدہ خلافی کر بیٹھتے۔ کنتم تختانون انفسکم، یہ خیانت سے مراد یہاں پہ یہ ہے، وعدہ خلافی کر بیٹھتے، وعدہ پورا نہ کر سکتے اس حکم کا۔ تو اللہ نے جب یہ دیکھ لیا کہ تم وعدہ پورا نہیں کر سکتے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کے تو علم میں آئندہ آنے والے حالات، ہمارا ارادہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں، تو اللہ جانتا تھا کہ تم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکو گے، حکم پورا نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر سے یہ حکم اٹھا لیا، تم پر یہ شفقت فرما دی، وعفا عنکم، اور تم پر یہ رحم کر کے اس حکم کو تم سے دور کر دیا اور تمہیں
یہ اس حکم کی رعایت عطا کر دی. یہ ایک معنی ہے. بعض مفسرین نے دوسرا جب معنی کیا کہ بعض صحابہ سے اگر کوئی ایسا عمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو معاف فرما دیا، یعنی اگر دوسرا معنی مراد لیں. لیکن یہ معنی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ حکم اٹھا لیا اور تمہیں یہ سہولت عطا فرما دی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس تکلیف کو، اللہ تعالیٰ نے اس حرج کو اٹھا لیا. اس کے بعد فرمایا فالآن باشروہن. اب تیسری وجہ اس سہولت کو بیان کرنے کی یہ بیان فرمائی کہ اب تم رمضان کی راتوں میں بلا جھجک ان سے مباشرت کر سکتے ہو. فالآن باشروہن، اب مباشرت کر سکتے ہو. اور اس کی ریزن کیا ہوگی؟ صرف شہوت رانی مقصود نہیں ہوتی میاں بیوی کے تعلق کے اندر، بلکہ بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے اولاد کا حصول. باقی سارے فوائد اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ رکھ دیے، لیکن بیسک مقصد خاندانی نظام کا وجود ہے، ایک نظام عفت و عصمت کا قیام ہے. اور اس کے بعد انسان کی عفت اور عصمت کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو خاندانی نظام میں یہ ازدواجی لائف کا حکم دیا ہے. تو یہ مقصد تھا کہ تم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمہارے لیے لکھ رکھی ہے. وابتغوا، اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس کو کتنی اولاد ہوگی، اس کو تلاش کرو. اس کا ذریعہ ہے یہ جو شادیاں ہیں، نکاح ہیں. لہٰذا یہ ہے بیان سہولت کی وجہ کہ بھئی مباشرت کرنی رمضان کی راتوں میں کیوں اللہ نے جائز قرار دی؟ اس لیے کہ خاندان کو بڑھانا، اولاد کا حصول یہ مقصود ہے. لہٰذا اس معاملے میں اس کو اجازت دے کر، جواز فراہم کر کے، جائز قرار دے کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس کی اجازت دے دی. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی سہولت عطا فرمائی جو مسلمانوں کو، کہ بھئی وہ رمضان کی راتوں میں بلا جھجک یہ اپنی خواہش اور یہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. دوسری جو کھانے پینے کے حوالے سے بھی یہی کانسیپٹ موجود تھا کہ رات کو اگر آپ سو گئے تو پھر کھا پی بھی نہیں سکتے. تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی رعایت عطا فرما دی. فرمایا اس کی بھی کلیئرٹی کر دی کہ آپ کو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے الخیط الابیض، سفید دھاری، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے. یعنی صبح کی جو سفیدی ہے صبح صادق کی، وہ ظاہر ہو جائے من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے، سیاہ دھاگے سے، سیاہ صبح کی جو رات کی سیاہی ہے اس سے واضح ہو جائے من الفجر، فجر کے وقت کی. یعنی یہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا جو ہے یہ قرار دیا صبح کی سفیدی کو اور رات کے اندھیرے کو. جو روزے کا سٹارٹنگ ٹائم بیان فرما دیا کہ روزہ کب سٹارٹ ہوگا. رات کے وقت کھاتے پیتے رہو، اجازت ہے، جمع کرو، اجازت ہے، لیکن کس وقت تک؟ جب تک کہ یہ وقت نہ ہو جائے. اب یہ ہوتا ہے جو فجر کے وقت ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے. صبح کاذب میں ہلکی سی جو روشنی ہوتی ہے، بیاض مستطیل ہوتی ہے، جو لمبائی کی شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے افق پر، اس سے سحری کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے. وہ اس کے بعد سے جب صبح صادق آتی ہے تو اس کے بعد اس میں ایک اور سفیدی نمودار ہوتی ہے جو کہ سیاہی سے جو ڈفرینشیٹ ہو جاتی ہے. اس وقت تک فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو. یہ صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی ایگزیکٹ سیکنڈز اور منٹس کی بات نہیں ہوتی.
یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری کا جو معمول تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں فجر کی اذان بلال دینے لگ جائیں تو تم اگر کھا پی رہے ہو تو تم اس کو مکمل کر لو. یہ جو بہت زیادہ اسٹرکٹنس اس میں دکھائی جاتی ہے کہ بس اگر فلاں وقت شروع ہوا تو اس کے وقت آدھا نوالا منہ میں ہے تو اس کو ختم کر دو، یہ ایسا ٹائم نہیں ہے ایگزیکٹ جو سیکنڈز کے اعتبار سے اس وقت بھی نہیں مقرر تھا. ایک علامت سی تھی کہ اس علامت کے اندر آپ اس کو استعمال کر لیں، تو اس میں تھوڑی سی گنجائش موجود ہوتی ہے. اس لیے اگر صبح صادق کے وقت فجر کا وقت تھوڑا سا بھی رہتا ہو، شروع ہونے میں تھوڑا سا بھی ٹائم ہو کہ اٹھ جائے تو وہ اپنی ضرورت بھر کھا پی لے، اس کے پاس اتنی گنجائش موجود ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رعایات دی ہیں اس میں یہ بھی ایک چیز شامل ہے کہ بھئی سحری کو آخری وقت میں لے کے جاؤ. حدیثوں میں آتا ہے کہ سحری آخری وقت میں لے کے جاؤ، بہت اول وقت میں نہ کر لو، تاکہ ایک تو ٹائم ڈیوریشن کم سے کم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ فجر کے ساتھ متصل ہو. جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اور اس میں یہ کوئی ایگزیکٹ ٹائمنگ ایک سیکنڈز کے اعتبار سے نہیں ہوتی، بس تھوڑا بہت گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کھا پی رہے تو اس کو کمپلیٹ کر لے. بہت لمبا بھی نہ کھینچ لے کہ بلا وجہ اس کو ایسے ہی طوالت دیتا رہے اور اس کو لنگر آن کرتا رہے کہ میں ابھی آرام سے کھاؤں گا یا اس طریقے سے، بلکہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں تھوڑا سا جو ٹائم لگ جاتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. علماء نے اس پہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. بہرحال عمومی طور پہ اس کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ ریلیکس ہو کے تو آگے تک نہ لے کے چلے جائیں. ٹائم مینشن کر دیا، ٹائم ٹیبل آگے اور یہ سارا کچھ، تو اس میں کمپلیشن کا ٹائم جو چھوٹا موٹا گنجائش ہوتی ہے وہ بہرحال لوگوں کو بتانی چاہیے کہ مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے من الفجر کا جو اضافہ کر کے یہ فرما دیا ہے کہ صبح کے وقت کی جو سفیدی ہے وہ جب تک نہ طلوع ہو جائے، یعنی صبح صادق نہ ظاہر ہو جائے، اس وقت تک آپ کھاتے پیتے رہیں. رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی بھی اجازت ارشاد فرما دی. پھر رمضان کی رات کا جو وقت ہے سٹارٹنگ ٹائم کے بعد، پھر اس کا اینڈنگ ٹائم بھی ارشاد فرما دیا کہ اس کو کلوزنگ کا وقت کیا ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس روزے کو مکمل کرو رات کے وقت تک. اتم الصیام، روزے کو مکمل کرو، الی اللیل، رات تک. رات سے مراد یہ ہے کہ جہاں دن کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں روزے کی سرحد بھی ختم ہو جاتی ہے. جہاں سے رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہاں سے روزے کی سرحد ختم ہو جاتی ہے. اور رات کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے. رات کا جو یعنی سٹارٹنگ ٹائم ہے، اللیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ رات کے وقت. بعض لوگ یہاں پہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی شام کے لیے تو شام کا مساء کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے الی اللیل، رات تک کھاؤ، تو رات سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ خاصا دیر سے شفق غائب ہو جائے تو پھر رات شروع ہو تو پھر آپ افطار کریں. تو یہ لفظی مطلب سے غلط معنی لے کر لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیل سے مراد رات کا اول وقت شروع ہوتا ہے جب دن کا وقت ختم ہوتا ہے، اور وہ ہے غروب آفتاب. اس سے آگے لیل کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں اور اسی پر لیل کا اطلاق ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے وہ یہی، اسی کو لیل کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غروب آفتاب ہو جاتا تھا تو فرماتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یا صحابہ اکرام سے، لاؤ میرا شربت مجھے دو افطاری کرنے کے لیے. تو حضرت بلال فرماتے تھے کہ ابھی تو دن روشن نظر آ رہا ہے. تو فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو رمضان کے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد رمضان کا روزہ افطار کرنا ہوتا ہے. تو جب اس طرح کی احادیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کے وقت میں جو غروب آفتاب کے فوراً بعد بھی ہوتی ہے اس میں افطار کر رہے ہیں، تو پھر لیل پر لے جا کر ہم جب رات کی بات کریں گے تو ہم خلاف سنت یہ عمل کر رہے ہوں گے. یہ جو لیل کا اطلاق کر کے اور اس کو جو آگے لے کے جایا جاتا ہے، بعض اوقات تو اس کو ویسے احتیاطی ٹائم دے دیا جاتا ہے. یہ کراہت میں شامل ہے کہ آپ بلا وجہ تاخیر کر رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں سحری کو دیر سے کرنا اور افطاری میں تعجیل جلدی کرنا، یعنی غروب آفتاب کے بعد بلا وجہ کی تاخیر نہ کرنا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرما دیا کرتے تھے کہ اذان دے دو جب لوگوں کو پتہ چل جائے افطاری کا۔ تو اس میں کچھ تو بلا وجہ تھوڑی سی تاخیر، اور بعض ایسی تاخیر کہ جو بالکل رات کا لفظ پورا کرنے کے لیے اپنے طور پہ اس پہ مصر رہتے ہیں، تو اس کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ رات سے مراد جب رات کا آغاز ہو جائے، رات کا آغاز غروب آفتاب کے ساتھ ہو جاتا ہے، رات کا پہلا حصہ اور بعد والا حصہ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کا اینڈنگ ٹائم اور رمضان کا جو روزے کا جو افطار کا وقت بھی یہاں پہ بیان فرما دیا۔ فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم مکمل کر لو روزے کو رات تک، الی اللیل، رات تک۔ اب پہلے جو اجازت ملی تھی کہ مباشرت کی جا سکتی ہے رات کو، تو اس کو کہیں عمومی نہ سمجھ لیا جائے، کچھ ریسٹرکشنز بھی ذکر کر دیں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک عبادت جو ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، وہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اور سنت علی الکفایہ ہے کہ محلے میں سے کوئی ایک بندہ بیٹھ جائے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی وہ لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی نہیں بیٹھتا تو سارے محلے والے گناہ گار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اعتکاف بیٹھنا، بہت افضل عبادت ہے، اس میں اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے اعتکاف کا۔ اس کے بڑے تفصیلی مسائل ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں کہ مسجد کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کی قید بھی ذکر فرما دی کہ جو اعتکاف ہے اس حالت میں رمضان کی راتوں میں بھی مباشرت جائز نہیں ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ اس کی ایک عمومی سہولت سمجھ لی جائے، بلکہ اعتکاف کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم مباشرت نہ کرنا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہو، یعنی اس میں روزہ شرط ہوتی ہے کہ جن امور سے جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لیکن رمضان کی راتوں میں اعتکاف کے اندر مباشرت کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اب یہ روزے کے مسائل اور اعتکاف کے مسائل بیان فرما کے اللہ رب العزت نے یہ اپنی حدیں بیان فرما دیں۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ سارے مسائل، یہ ساری چیزیں اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان حدوں کو پار نہیں کرنا، بلکہ ان حدوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ جو حدود ہوتی ہیں نا، یہ ان کے قریب بھی نہ جانا۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ قریب نہ جانے کو اس انداز سے سمجھایا گیا کہ ہر بادشاہ کی کچھ ایسی چراگاہیں ہوتی ہیں جو ممنوع چراگاہیں ہوتی ہیں۔ الحما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ممنوع چراگاہ کا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر بادشاہ کی کچھ چراگاہیں ہوتی ہیں، ممنوع چراگاہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہیں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، حرام کردہ امور ہیں، جو حرام امور ہیں، حرام کام ہیں، وہ اللہ کی ممنوع چراگاہیں ہیں۔ اب اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر اس کے قریب، اب ممنوع چراگاہ کا کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے بالکل قریب پھرتا رہے تو ممکن ہے کہ وہ کسی وقت اس چراگاہ کے اندر چرنے لگ جائے جانور جا کے۔ جانور جو ہے حرام یا ممنوع علاقہ جو ہے، جب اس کی بارڈر پہ پھرتا رہے گا تو عین ممکن ہے کسی وقت اندر چلا جائے۔ یہ مثال دے کے اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی ارشاد فرمایا کہ فلا تقربوها، تم نے ان حرام کاموں کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی ایسے امور سے بھی بچنا ہے جو اس حرام کام کے اندر لے کے چلے جائیں۔ لہٰذا یہ جو بارڈر لائن پہ پھر کے اور حرام کام کے قریب رہ کے جو زندگی گزارنی ہے، یہ بھی بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ آخری درجے کی رعایت کو استعمال کر کے جو
زندگی بسر کرنی ہے تو پھر حرام میں داخل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اتنا کنٹرول کسی انسان کے اندر مشکل سے ہوتا ہے کہ وہ اتنی باریک حد فاصل کو جو ہے وہ قائم رکھ لے اور پھر وہ محرمات کے اندر نہ داخل ہو جائے، بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی منع کرنا مقصود ہے کہ یہ جو اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ تاکہ تم حرام میں پریکٹیکلی داخل ہونے سے بھی بچ سکو. یعنی یہ جو اعتکاف کی راتوں میں منع کیا تو قریب نہ جاؤ، یعنی وہاں پہ بوس و کنار وغیرہ اگر شروع کر لیا تو عین ممکن ہے کہ اگلا مرحلہ ہو جائے جو ہے وہ ازدواجی تعلق تک چلا جائے اور پھر اعتکاف ٹوٹ کے تم گناہ کے زمرے میں چلے جاؤ گے کہ تم اعتکاف توڑ دیا ہے. اسی طرح روزے کے اندر دن کے اوقات میں تم اس سے دور رہو. ٹھیک ہے، یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں. فلا تقربوہا، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ یہاں پہ ایک دو امور سے ریلیٹڈ بات بیان کی گئی، لیکن اس کا اطلاق تمام قسم کے حرام کاموں کے بارے میں ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی کام جو حرام ہے اس کے کسی قریب پھٹکو گے تو عین ممکن ہے کہ حرام کے اندر بھی شامل ہو جاؤ اور داخل ہو جاؤ. لہذا فلا تقربوہا یہ ارشاد فرما دیا. جیسا کہ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مطلب؟ کہ ایسے امور سے بھی بچو جو زنا کا سبب بن سکتے ہوں. ایسے امور سے بھی ایوائڈ کرو جو بدکاری کی طرف لے کے جانے والے ہوں، جیسے فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی کا ایک سیلاب ہے. یہ اس کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں. جب اس کے قریب چلا جائے گا انسان تو پھر حرام کے اندر جانا اس کے لیے ذرا وہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ حرام کے اندر داخل ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. لہٰذا قریب نہ جانے کا اس لیے حکم ارشاد فرما دیا. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات جو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں، تاکہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اب در حقیقت یہ ساری بات جو روزہ بیان کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ مال مسلم کا تحفظ کر سکے، انسان ایک دوسرے کے مال کو بچائے. مسلمان کے مال کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے روزے کو بطور اصلاحی امر کے امور مصلحہ میں سے ایک عام ترین امر بیان کیا جو انسان کی اصلاح نفس کے لیے بڑا ممد اور معاون ہو سکتا ہے. تو اب اسی مال مسلم کی حفاظت کو دوبارہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا. جب بات اینڈ ہو رہی تھی، یہ ساری اصلاحی امر اور یہ ساری بات جب کلوز ہو رہی تھی تو پھر مال مسلم کے تحفظ کی بات دوبارہ فرمائی کہ اگر تمہارے اندر روزے کی وجہ سے یہ ضبط نفس آ چکا ہے، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ چکی ہے اور تم حلال چیزوں کو کھانے سے رک گئے ہو، ایک خاص وقت میں حلال چیزوں سے، کھانا پینا جماع تینوں چیزیں حلال ہیں، ان سے رکنے کی اگر پریکٹس ہو چکی ہے تمہاری حلال چیزوں کی، تو یہ تو ہے وقتی رکنا. لیکن اب تمہیں کچھ ایسی چیزوں سے رکنا ہے جن سے پرماننٹ رکنا ہے، وہ ہے کسی کا مال حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کھا لینا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، غلط طریقے سے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. یہ سارے باطل کے اندر آتے ہیں. اس میں رشوت بھی آ جاتی ہے، سود کے ذریعے مال کمانا اور کھانا بھی آ جاتا ہے، دھوکہ دے کر بھی مال آ جاتا ہے، خیانت کے ذریعے بھی مال آ جاتا ہے، جو دین کا لبادہ اوڑھ کے جھوٹی نظریں نیازیں اور ان کے اوپر کاروبار چمکا کے اور مال کھانا، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا آ جاتا ہے. کسی کا مال چرا لینا چوری اور ڈکیتی کے ذریعے، یہ بھی باطل طریقے سے آ جاتا ہے. دبا لینا اور غصب کر لینا، یہ ساری چیزیں باطل طریقے سے آ جاتی ہیں. گویا کہ کوئی بھی ایسا ذریعہ جس کے ذریعے لوگوں کے دین، ایمان، مال، عزت، آبرو کو پامال کرتے ہوئے ان کا مال چھین لیا، ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے ان کو مال کو دبا لیا، ہڑپ کر لیا، یہ سارے باطل طریقے ہیں مال کو حاصل کرنے کے.
تو فرمایا کہ ولا تأکلوا، اب وہاں پہ تو فرمایا تھا نا کہ تم صرف روزے کے لیے صبح سے لے کے شام تک کے لیے نہ کھاؤ، وہاں تک مکمل کرو روزہ، کھانے پینے سے رک جاؤ. یہاں پہ فرمایا پرماننٹلی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وتدلوا بہا الی الحکام، اور نہ ہی تم ان کو حکام کے پاس پہنچاؤ، ان کی خبر حکام کے پاس پہنچا دینا، حاکموں کو بتا دینا کہ فلاں بندے کے پاس بڑا مال ہے، یا حاکموں کو رشوت دے کے کہہ دینا کہ اس کا مال میرے حصے میں ڈال دو. کسی کی زمین ہے، اس کو کسی کو فیصلہ سنا دیا، جا کے کسی کو پیسے دے دیے، جج کو پیسے دے دیے کہ یہ زمین میرے نام لگوا دو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی وضاحتیں فرمائیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان فیصلے کرتا ہوں. یہ عدالتیں جو ہیں نا، عدالت کے اندر دو وجوہات ایسی ہیں جن میں عدالت کے اندر مال دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. بعض اوقات کسی کا مال جو ہے وہ رشوت کے ذریعے ڈال دیا، بعض اوقات کسی کا مال 2 نمبر طریقے سے ڈال دیا. ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ جج جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، بس اس نے کسی طریقے سے اس کی بہت زیادہ چرب زبانی تھی، یا بہت زیادہ اس کی جو ہے نا وہ اس کی فیور میں جا کے تو عدالتی نظام میں فیصلہ کر دیا کہ جی فلاں کا مال ہے، یہ اس کو دے دو، زمین اس کو دے دی، اس کو ہڑپ کر لیا اس کا مال، جج نے غلط فیصلہ ویسے دے دیا. بعض اوقات جج کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جو مدعی ہے وہ چرب زبان ہے، بہت زیادہ وکیل اس نے کیا ہوا ہے، اور وہ جو وکالت کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت اپنے دلائل شواہد وہ سارے اس طریقے سے پیش کیے کہ بس کیس جیت گیا. تو فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم کسی ایک فریق کا لوگوں میں سے مال کھاؤ بالاسم، گناہ کے ساتھ. اس لیے تم حکام تک یہ یعنی مال نہ پہنچاؤ رشوت کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے کہ تم لوگوں کا مال لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مالوں میں سے تم میں سے کوئی فریق کھائے مال ان کا بالاسم، گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ مال میرا نہیں ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مال کھانے کی تم کوشش کرتے ہو. تو گویا کہ یہ بھی اللہ رب العزت نے سخت ممانعت فرما دی کہ یہ کام کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہارے درمیان فیصلے کرتا ہوں، لیکن میں ایک انسان ہوں. عین ممکن ہے کہ تمہارے اندر سے کوئی مدعی جو ہے وہ بہت زیادہ چرب زبان ہو اور اپنی بات میرے تک پہنچا کے اور کسی کا غلط مال کا فیصلہ مجھ سے کروا لے. دلائل شواہد گواہان اور ان چیزوں کے اندر ذرا ایکٹیولی پیش اور کوئی فیصلہ کروا لے، لیکن جس کا مال تم نے غلط طریقے سے اس میرے فیصلے کی وجہ سے بھی ہڑپ کیا، تو وہ تمہیں قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. تمہارے لیے وہ جائز نہیں ہے، وہ وبال ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ہے نا وہ خلاصہ ہے. آپ نے ان چیزوں کو واضح فرمایا ہے. اس لیے یہ جو ججز کے فیصلے ہوتے ہیں بعض اوقات صرف جو ہے وہ گواہیوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ کوئی کسی جج کا فیصلہ، عدالتی فیصلہ، کسی کے مال کو حلال یا حرام کرنے کی دلیل نہیں ہوتا. یعنی اگر جج نے فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین تمہاری ہے، مجھے پتہ ہے کہ جی میری نہیں ہے، تو میرے لیے وہ حلال نہیں ہے. قانونی طور پہ اس کے اندر مجھے جواز مل گیا ہے کہ میں قانونی طور پہ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہوں. اگر کوئی مال کا فیصلہ میرے حق میں آ جاتا ہے، کسی کے حق میں کوئی مال کا فیصلہ آ جاتا ہے، عدالت نے گواہی دے دی، عدالت نے وہ مال اس کے لیے حلال بھی قرار دے دیا، یعنی جائز قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے تم کھا لو، تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مال حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، اور اس کا کھانا اور اس کا استعمال کرنا اس کے لیے روا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. صرف قانونی طور پہ وہ بچ سکتا ہے، قانونی طور پر وہ گرفت میں نہیں آئے گا. لیکن وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا لفظ بول کے اللہ رب العزت نے بہت بڑی ذمہ داری انسان پہ لگا دی کہ انسان جانتا ہوتا ہے
جو مدعی ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال میرا ہے کہ نہیں ہے۔ غلط مال کا دعویٰ کرنا یہ بھی ناجائز ہو گیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ ایون جو اسی طرح کے دعویٰ کو پیش کرنے کے لیے اگر کسی غلط مدعی، غلط مال کے دعویٰ کرنے والے وکیل کا جو آمدن ہے وہ بھی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ میں آئے گی، کہ ایک وکیل کو پتہ ہے کہ وہ ایک غلط آدمی کی وکالت کر رہا ہے، یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ زمین اس کی نہیں ہے، یہ جائیداد اس کی نہیں ہے، یہ رائٹ اس کا نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ اس کی وکالت کر رہا ہے کہ میں اپنے موکل کی جو ہے نا وہ وکالت کرتا ہوں، اور میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ مال اس کو ہتھیا کے دے دوں، کسی بھائی کا حصہ، کسی رشتہ دار کا حصہ، تو یہ وکیل جو فیس لے گا یہ بھی غلط مال کو ہتھیانے کے لیے لے گا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ غلط مال اگر اس کے نتیجے میں کیس جیت جاتا ہے، مال اس کا لے کے دے دیا، تو یہ بھی برابر کا حصہ دار ہے، اس نے بھی غلط مال کو حاصل کرنے میں اس کی معاونت کی، اور وہ مال چھین کے، مال لے کے، ہڑپ کر کے اس کسی غریب کا حصہ جو ہے نا وہ چھین کر لے لیا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا لفظ ہمیں یہ وضاحت دیتا ہے، ہمیں یہ کلیئر کر دیتا ہے کہ یہ جو مال مسلم ہے اس کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہوتا ہے کہ میں کس طرح کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ جب تم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی بات آ جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذمہ داری انسان پہ ڈال دی ہے کہ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا ایمانداری سے کام کرتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے وکالت کرتا ہے، مال ہڑپ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یا پھر وہ اللہ کا خوف دل میں لا کے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کا حکم اللہ کا پورا کرتا ہے۔ جب یہ اللہ کا حکم اس کی نظر میں ہوگا تو پھر وہ ایسی بددیانتی کے ساتھ مال کو حاصل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ جو تحفظ مال کی جو بنیادی مقصد شریعت ہے اس کو دوبارہ یہاں پہ بیان فرما دیا۔ اس کے بعد آگے کچھ اوقات کے تعین کے لیے چاند اور اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا باب شروع ہوتا ہے جس میں تحفظ دین کی بات ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر ان دونوں چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔